السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے فضل سے ہم نے سورۃ البقرہ کو اس کے اہم مضامین کو دیکھتے ہوئے مکمل کیا۔ سورہ آل عمران شروع ہو چکی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں دو عمران گزرے ہیں، ایک جو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے اور ایک جو مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ ان دو کا تذکرہ ہم عام طور پر ان دو شخصیات کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور سورہ آل عمران کے اندر جن عمران کا تذکرہ ہے مفسرین کے نزدیک وہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ، اتنا بلند مقام، یہاں تک کہ اللہ نے ایک سورہ کو ہی ان کے نام سے مختص کر دیا۔ یہ مقام ان کو مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ اس سورہ کے اندر اللہ نے اس خاندان کے علاوہ 3 اور خاندانوں کا تذکرہ بھی کیا، اور ایک ہی آیت میں کیا۔ ایک آدم علیہ السلام کا خاندان، ایک نوح علیہ السلام کا خاندان، اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو سب سے زیادہ فضیلت اس بنا پر حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بذات خود نبی تھے، اللہ کے مقرب انبیاء میں شمار ہوتے تھے، اور انہی کی نسل میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ باقی تمام انبیاء وہ بنی اسرائیل میں آئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو انبیاء کی اکثریت بنی اسرائیل میں سے ہے۔ خاندانوں کو، بعض خاندانوں کو اللہ بہت
مقام دے دیتے ہیں. اتنا اعلیٰ مقام کے اللہ ان کے تذکرے پھر قرآن میں اپنی الہامی کتابوں میں فرماتے ہیں. اور قرآن جو اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی، اس کے بعد کسی اور نبی یا قرآن کتاب میں نہیں آنا. تو ان فضیلت والے خاندانوں کا تذکرہ ہم رہتی دنیا تک پڑھتے رہیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کو اتنا شرف مل جانا جس کی بنا پر نسلوں تک اس کے ثمرات جائیں، نسلوں تک فائدہ پہنچنے کا باعث بنے وہ شخص. اس ایک شخص کی بنا پر اس کے پورے خاندان کو فضیلت اور مقام مل جائے. آخر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ چنتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے پاروں میں تذکرہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. لیکن انسان کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی کون سی کوشش، اپنا کون سا ایسا عمل جس کے بنا پر وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے؟ انسان کی عاجزی. جو اللہ کے ہاں جتنا جھک جاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں. اور یہ جھکنا، اس سے مراد اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنے تن من دھن کو وار دینا، اپنے نفس کو قربان کر دینا. اور کہتے ہیں کہ نفس پر ایک پاؤں نفس پر ہو تو دوسرا جنت میں ہوتا ہے. کیونکہ انسان کی نیکیوں میں، انسان کے احسن اعمال کے ارادوں میں جہاں شیطان رکاوٹ بنتا ہے وہاں اس کا نفس امارہ بھی رکاوٹ بنتا ہے. بلکہ یہ نفس ہی کی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے. اصل دشمن ہمارا اپنا نفس ہے. ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور خود ہی اپنے دوست ہوتے ہیں. کوئی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا خود ہم اپنے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں اپنے نفس کو اپنا الہ بنا کر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آج کے پارے کے پہلی آیت میں اس کا حل بتا دیا. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نیکی کا اصل معیار کیا ہے؟ اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اپنا بہترین اللہ کو دینا.
اپنا بہترین کیا صرف مال؟ نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنا محبوب ترین اللہ کو دے دینا. زندگی ہے نا، زندگی کا سب سے خوبصورت جو وقت ہوتا ہے جوانی ہے. تو اپنی زندگی کا محبوب ترین اللہ کو دے دیں، یعنی جوانی اللہ کو دے دیں. آپ کا بڑھاپا خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. اپنی دماغی ذہنی صلاحیتیں مال بنانے، دنیا کمانے میں کھپا کر اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کو دینا بھی ناکافی ہے. صلاحیتیں، ذہانتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا، یہ ہے اصل میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دینا. اور اگر اس کو ہم ایک ظاہری سی نگاہ سے دیکھیں تو مطلب ہوگا جیسے ہم عورتیں ہیں، کپڑے، جوتے اور بناؤ سنگھار کی چیزیں، ہمارے گھر کے برتن، بستر، ڈیکوریشن پیسز، مطلب جو عورت جن چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہے عورت کی زندگی، تو اپنی ذات کی حد تک ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر. آپ کو کبھی بہت تکلیف ہو رہی ہو، کبھی زندگی میں بہت بے سکونی ہو، کبھی اتنی بے چینی ہو، بے نام سا درد، بے نام سی بے چینی، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا حل نکلے، تو وہاں پہ یہ حل اپنایا کریں. اپنے سوٹوں میں سے جو سب سے پیارا سوٹ لگتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرے. مشکل بہت ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو کبھی کر کے دیکھیں، کبھی کر کے دیکھیں. چلیں ابھی سوٹ کی باری نہیں ہم لاتے، کسی چھوٹی چیز پر آ جاتے ہیں، کیونکہ سوٹ تو عورتوں کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں نا، تو ہم کسی چھوٹی چیز پر آ جاتے ہیں. کسی ایسی چیز سے آغاز کرتے ہیں جس کو ابھی قربان کرنا اتنا مشکل نہ ہو. تو فرض کریں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، ہم اس کو یوں بھی تو کر سکتے ہیں نا. بعض لوگوں کو نئے نوٹوں کا بہت شوق ہوتا ہے، حالانکہ جانے تو دکاندار کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن بس ایسا ہی ایک عجیب سا شوق کہ نئے نوٹ ہونے چاہیے. جس بندے کا یہ شوق ہو وہ اپنے سارے نوٹوں میں سے جو سب سے نیا سا نوٹ لگتا ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دے. مالیت تو سب کی برابر ہے نا، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کی قربانی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھے لگتے ہیں نئے نوٹ، تو ہم وہی اللہ کے راستے میں دینا. کیونکہ ہم دیکھیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، وہ مجھے میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس سے محبت ہے. تو پھر جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر ہم اپنی ساری خوشیاں تک نچھاور کر دیتے ہیں. ہر وہ چیز جو ہمیں دل و جان سے اچھی لگتی ہو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو دے دیں. پھر علماء کے نزدیک یہ اس سے مراد ہے جنت یا عمل صالح، یعنی وہ عمل جس کو واقعی اللہ نے عمل صالح کہا. تو اگر کوئی ابرار میں شامل ہونا چاہتا ہے، بر کو پا کر، یعنی بر سے مراد ہوتا ہے نا نیکی،
تو جو نیکوکاروں میں شامل ہونا چاہتا ہے، جو ابرار میں شامل ہونا چاہتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ کرے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ساری محبوب چیزیں، ساری بہترین چیزیں، بہترین چیزوں میں سے کچھ. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چیز کا، حقیر چیز کا، معمولی چیز کا، کمتر چیز کا صدقہ کر نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ کمتر چیز آپ کے نزدیک تو معمولی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ضرورت مند کو وہ بہت زیادہ محبوب ہو. اس لیے ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ افضل اور اعلیٰ مقام کو پانا ہے، اعلیٰ درجے کو پانا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ٹارگٹ ہے، اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے اگر اس ٹارگٹ کو پانا ہے تو. اور یہاں اگر ہم اولاد کو دیکھیں کہ اولاد میں سے محبوب ترین چیز کو خرچ کرنا، تو عموماً ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ جو سب سے کن ذہن بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں. تو اس آیت کی روح سے اپنے سب سے زیادہ ذہین بچے کو اللہ کے راستے میں لگا دیں. آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، تو اولاد تو اللہ کا سب سے بڑا رزق ہے، اولاد اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو وہی بات کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، نوح علیہ السلام کے خاندان کو، آدم علیہ السلام کے خاندان کو اور آل عمران کو اتنی فضیلت سے کیوں نوازا؟ ہر ایک پہ غور کریں. ہر ایک کے معاملے میں عمومی طور پر اور مجموعی طور پر اولاد کا ذکر آتا ہے کہ ہر کوئی اولاد کے معاملے میں زیادہ آزمایا گیا. یا یہ کہ اپنے بہت قریبی رشتوں کے معاملے میں، ایسے رشتے جو قریب ترین تھے، جو محبوب ترین تھے، ان کے معاملے میں آزمائے گئے. تو جب وہ اپنی اپنی آزمائش میں پورے اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام پہ وہ عطا کیے کہ قرآن کے اندر ان کا ذکر کر کے ہر زبان پر اس کو جاری کر دیا. تو میری عزیزات، ایک عالم کا ایک دفعہ میں نے کال پڑھا تھا کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ایسا صدقہ ضرور کریں کہ جس کو کرتے ہوئے آپ کا دل تنگ ہو، آپ کے دل پر ہاتھ پڑے، آپ کے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہو، لیکن اس تکلیف کو، اس تنگی کو برداشت کرتے ہوئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دینا، یہ ہے اصل میں بر کو پا لینا. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد جو تسکین ہوتی ہے، جو اس کے بعد سرور ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے انسان کے اوپر مختلف اعمال کو کرنا فرض کر دیا ہے. اسی میں سے ایک حج ہے، اور حج کو ایک اعلیٰ مقام اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں انسان کی جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی ہوتی ہے. یعنی مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسم کی تکلیف کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا ہو، مشاہدہ کیا ہو، اللہ اس کا تجربہ بھی کروائے آپ سب کو انشاءاللہ، کہ جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایک میدان سے دوسرے میدان، دوسرے میدان سے تیسرے میدان میں بس چکر ہی لگاتا رہتا ہے. یعنی ایک جگہ سے آ رہا ہے اور دوسری جگہ جا رہا ہے. یعنی باقاعدہ وہاں پہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہوتی کہ وہاں نوافل پڑھنے ہیں، یا وہاں پہ کچھ اس طرح کا کوئی نماز پڑھنی ہے، کوئی مخصوص عبادت وہاں پہ نہیں ہوتی. بس دعائیں ہی ہوتی ہیں اور جگہیں بدلتی ہیں. گویا انسان کو جسمانی طور پر تھکا دیا جاتا ہے. تو وہ اتنی تھکن کو برداشت کرنے کے بعد
جیسے اللہ نے کہا کہ ایک کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جب وہ اتنی جسمانی مشقت برداشت کرتا ہے تو پھر واقعتاً وہ ایسا ہوتا ہے. حج کو کرنے کے بعد مقبول حج کا اجر جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس انسان کا کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنی جسمانی تکلیف برداشت کی ہوتی ہے، بھوک، پیاس، تھکن، نیند کی قربانی، یہ سب کچھ، تو اس کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور اللہ نے جیسے ہی انسان کے اندر یہ دونوں طاقتیں آ جائیں، یعنی مال بھی آ جائے اور جسمانی صحت بھی ہو، تو اس کے اوپر حج کو فرض قرار دیا. تو جو اس سے منہ موڑتا ہے، جو اس کو مؤخر کرتا ہے، اللہ نے شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اب اگر تو یہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو مالی استطاعت میسر آ جاتی ہے اور آپ ابھی بالغ ہی ہوئے ہیں تو تب آپ پر فرض ہو گیا، کہ نابالغ پہ فرض نہیں ہوتا. اور اگر آپ جوانی میں ہیں تب آپ کو یہ دونوں چیزیں میسر آ گئیں تو تب آپ پر حج فرض ہے. اسی طرح آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن صحت اجازت دے رہی ہے اور مال بھی ہے تو تب بھی آپ کے اوپر فرض ہے حج. لیکن ہمارے ہاں یہ بن چکا ہے رواج کہ پہلے اپنی باقی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. یعنی مال اگر آ گیا ہے تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کی جو ہائر اسٹڈیز چل رہی ہیں اس کو مکمل کروا لیا جائے، بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھر بار والے ہو جائیں، ساری اولاد، اور اپنے کاروبار شروع کر چکے ہوں، تو پھر اس کے بعد والدین اپنے آپ کو حج کے قابل سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ نے یہ شرائط اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں عائد کی. انسان کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں مسلمان کے لیے، ایک اس کی جسمانی صحت اور دوسرا اس کے پاس مالی استطاعت. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اور جیسے ہی میسر آ گئی ہیں ویسے ہی اس کے پر حج فرض ہو گیا. جب حج فرض ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو کسی بھی وجہ سے مؤخر کرتے رہنا کہ لوگوں کی باتیں سن کر، معاشرے کی باتیں سن کر، تمہاری بیٹی جوان ہے اور تمہیں حج کرنے کی پڑی ہوئی ہے، اس کو تو کسی سائڈ پر لگا لو. تمہارا بیٹا بے روزگار پھر رہا ہے، اس کا کاروبار تو شروع کروا دو، وہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تم سے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اگر اللہ نے پوچھنی ہے تو اللہ نے اس فرض حج کا بھی سب سے پہلے پوچھنا ہے، کیونکہ جب کسی انسان پہ حج فرض ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا فرض ہو جانا. تو جس طرح ساری ذمہ داریوں کے باوجود ہم نماز مؤخر نہیں کر سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو نہیں ہوتا نا. ماں کے اوپر بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، نماز معاف ہے تم پر، ایسا نہیں ہوتا. ہاں وہ ڈیلے کر سکتی ہے تھوڑا سا وقت کے اندر اندر، یا یہ کہ وہ اس کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے، یا یہ کہ وہ اپنی نماز کو مختصر کر سکتی ہے، یا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے. یعنی اللہ نے بہت ساری آسانیاں دی ہیں، لیکن اپنی مرضی سے شریعت کو ڈھالتے رہنا اپنے انداز میں، تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ حج تربیت کا نام ہے، اور تربیت لینے کی عمر بڑھاپا نہیں ہوتا، تربیت لینے کی عمر جوانی ہے. کہ جوانی آپ کا سب سے بہترین وقت ہے نا. تو جب اس میں آپ کی تربیت ہو جائے گی، گویا آپ کی بقیہ ساری زندگی آپ کے اپنے لیے بھی فائدے کا باعث ہے اور آپ کے ارد گرد والے لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث ہے. آپ تربیت یافتہ ہو گئے، اور جب آپ اپنی بہترین عمر کے حصے کو خرچ نہیں کر رہے تو پھر آپ بر کو نہیں پا سکتے، پھر آپ حج کا وہ ثواب اور اجر نہیں پا سکتے جو آپ بہترین کو خرچ کر کے پاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے،
پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو سوچے کہ اتنی بڑی تنبیہ کے بعد حج کو مؤخر کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور ہم کہتے یہی ہیں بات بات پر، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہہ دے سے کہ تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں یا اللہ کا خوف کھاؤ، تو ہمیں یہ بات دل پر جا کر لگتی ہے کہ مطلب یہ مجھے اچھا مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تو ہم اللہ سے کیسا ڈرتے ہیں کہ جہاں دل کیا وہاں مان لیا، اور جہاں پہ دل نہیں کیا وہاں پہ اس کو پس پشت ڈال دیا۔ جبکہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا اس طرح حکم دیا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ سے پتہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنی اس دنیا کے خوف سے، حادثے، نقصانات، مصائب سے بچنے کے لیے، نعمتوں کو پانے کے لیے۔ ہمارا خوف اللہ سے آخرت کی جواب دہی اور ابدی زندگی کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن پوچھ لے گا، پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر کے ہمارے سے ہمارا محاسبہ ہوگا، یا ہمارے جو ہم نے حق تلفیاں کی، جو ہم نے گناہ کیے، اس کے بارے میں لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کیا تم نے اس کے ساتھ یہ فلاں زیادتی نہیں کی تھی۔ ہمیں یہ سارا منظر خوفزدہ نہیں کرتا۔ ہمیں جو چیز خوف دلاتی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کی نہ مانی تو مجھے میرے سے فلاں نعمت چھن جائے گی، یا اگر اللہ کی نہ مانی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ یعنی صرف ہماری خوف کا جو ایک دائرہ ہے وہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت تو بھی بہت دور ہے، کہیں نظر نہیں آتی نا، تو احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے متقین کی صفت کیا بیان فرمائی تھی؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی صرف ہمیں پتہ ہے کہ ہوگا، تو اس کو ہم یوں ہی سمجھیں اور یوں ہی مانیں، اس پہ یوں ہی یقین کریں جیسے ان چیزوں پہ کرتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اور یہ یقین اصل میں اللہ پر یقین ہے نا، کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ چیز واقع ہوگی، تو ہاں اللہ آپ کی بات میں کوئی شک نہیں، واقعتاً ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق جاننے کے لیے خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھیں، خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ۔ جتنی بڑی سلطنت اتنا زیادہ خوف، ساری نیکیاں اور بشارتیں، جنت کی بشارتیں پانے کے باوجود جواب دہی کے خوف سے کانپتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر امید اور خوف اس قدر ہے، امید اتنی غالب ہے کہ یہ لگتا ہے اگر قیامت والے دن اللہ یہ کہے کہ ایک شخص کو صرف بخشا جائے گا باقی سارے جہنمی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا۔ اور خوف اتنا ہے کہ اگر اللہ کہے کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سارے کے سارے جنتی ہیں، تو مجھے خوف ہے کہیں وہ ایک شخص عمر ہو۔ ان کے قول کا یہ مفہوم ہے۔ تو سوچیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ دنیا میں جنت کی بشارتیں دے چکا نہ جانے کتنی بار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے باوجود عمل کرنے میں ان کا تقوی کا عالم کیا ہوا کرتا تھا؟ کبھی ہمیں موقع ملے، کبھی وقت ملے اس مصروف زندگی میں سے، تو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا کریں، ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا آسان ہو جائے گا۔ صرف یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اتنی اثر نہیں کرتی جتنا انسان کا خود مطالعہ کرنا۔ کبھی اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر کے کسی صحابی کی زندگی کو پڑھیں، خاص طور پہ
خلفائے راشدین کی زندگیوں کو تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، ویسا ڈر پیدا ہوگا جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور یہ سب کچھ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، یہ اس کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لے، قرآن کی رسی. هو حبل اللہ المتین، اسے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، جو تمام اہل ایمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہ امت میں سے کوئی ایک جماعت اٹھ کر، جیسے اللہ کے نبی کی احادیث کا مفہوم کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، قرآن کے اندر بھی آتا ہے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، یعنی اجتماعی طور پر. لیکن اللہ کی رسی کو تھامنا یہ صرف اس ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام اہل ایمان پر فرض ہے. اور جب انسان قرآن کی اس رسی کو تھام لے جو حبل اللہ کہلاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سنت رسول یا احادیث رسول اس سے الگ کوئی چیز ہے. یاد رکھیں کہ سنت رسول یہ قرآن ہی کی تشریحات ہیں. یہاں پہ کوئی اس مغالطے کا شکار نہ ہو کہ ہم بس قرآن کو تھام لیں اور احادیث کو چھوڑ دیں. جس نے قرآن کو تھاما، احادیث اس میں خود بخود شامل ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن اپنی تشریحات کے لیے، اپنی وضاحت کے لیے، اپنے مسائل جو مختصر قرآن کے اندر کہیں بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کے لیے احادیث کو لازم قرار دیتا ہے. یعنی احادیث کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیں نماز کا حکم آیا نا قرآن کے اندر، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بس قرآن کو تھام کر باقی ہر چیز کو چھوڑ دوں اور یہی حبل اللہ کو تھامنا ہوگا، تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن کے اندر قبلہ رخ ہونے کا حکم آ گیا، نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، نماز کے اوقات کا حکم آ گیا، لیکن نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھے گا؟ نماز پڑھے گا کیسے؟ اور اگر وہ صرف انہی چیزوں پر جو قرآن میں ذکر کر دی گئی عمل پیرا ہو جائے اور نماز اپنے انداز میں جب چاہے جیسے چاہے پڑھے، تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر پھر وہ ایک جو اجتماعیت ہوتی ہے اس کی روح کیسے پیدا ہوگی؟ جب ساروں کا عمل ہی یکساں نہیں ہوگا تو اجتماعیت کیسے ہوگی؟ اتحاد کیسے ہوگا؟ تو قرآن کو تھامنا، اس میں احادیث، سنت رسول خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. اب یہ جو میں نے بات کی کہ ایک گروہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لیکن میں نے ساتھ ہی لفظ بولا اجتماعی طور پر. یعنی اگر بحیثیت امت کسی کو پہنچانا ہے تو وہاں پہ ذمہ داری ہے اس گروہ کی، لیکن اپنی اپنی زندگی میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنی اپنی دنیا میں ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے. یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے. اب دیکھیں جیسے حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ عورت راعیہ ہے، اپنے گھر کی نگران ہے،
اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کی رعیت میں کون آ گیا؟ اس کے بچے، اس کے گھر کے ملازم. تو اتنی سی اس کی دنیا، یہی اس کی رعیت ہے، یہی اس کی کل دنیا ہے. اس نے اپنی اس دنیا کے اندر یہ فریضہ سر انجام دینا ہے. پھر خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، ہر کسی نے یہ کام کرنا ہے. کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے مسلمان پیدا کیا، اب یہ ذمہ داری ہم سب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عائد ہو چکی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے خسارے سے بچنا ہے نا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نقصان سے بچے. تو اللہ نے سورۃ العصر میں کیا فرمایا تھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں بھی کیا آ گیا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. جو اس فریضے کو جو سر انجام دیتا رہے گا وہ خسارے سے بچ سکتا ہے، ورنہ ہر انسان خسارے میں ہے. تو پھر ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ خسارے سے بچ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس مشن کو اپنا لے. لیکن یہ ہے صرف اس کے دائرہ کار کے اندر. پھر جیسا کسی کا مقام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. یعنی عورت بحیثیت ماں صرف اپنے بچوں اور اپنے گھر کے ملازموں کی ذمہ دار ہے، سب سے زیادہ بچوں کی. مرد اپنی بیوی، بچوں، اپنے گھر کے افراد کے علاوہ اپنے کاروباری جو شریک ہیں ان کا بھی ذمہ دار ہے. یعنی جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، جو عورت کی نسبت وسیع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان سب کا ذمہ دار ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مرد استاد ہے، اگر وہ کسی دینی جماعت کا رکن ہے، اگر وہ عالم ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ عائد ہو جاتی ہے. تو کیا اب اس کے پاس علم آ گیا؟ تو جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ ہم علم اتنا لیتے ہی نہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں کہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، تو یاد رکھیں کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے گویا ایک فرض کا انکار کر دیا. کیونکہ اللہ نے تو علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض کیا ہے نا، قرآن کے علم کو حاصل کرنا. کیونکہ قرآن کتاب زندگی ہے جو پوری امت کے لیے آئی ہے. انسان یہ سمجھ کر کہ اس کو سیکھ لیا تو اب اس کو سکھانا پڑے گا، پہنچانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم سیکھتے ہی نہیں. تو یاد رکھیں کہ ایک فرض کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے فرض کو بھی چھوڑنا پڑے گا. آپ اس کے بھی تارک بن جائیں گے، اس کے بھی چھوڑنے والے بن جائیں گے. تو یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے، یہ انتہائی احمقانہ بات ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، یا ہم پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں آگے پہنچانا پڑے گا. ذمہ داری لیں ہی نہ کہ ہمیں خام خواہ گناہ گار ہوں گے. تو آپ ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دوسرے گناہ کا بھی مرتکب بنا رہے ہیں. اس لیے قرآن کو سیکھنا تو لازم ہے. تو قرآن کو سیکھنے کے بعد جو سیکھا اس کو اپنے دائرہ کار میں پہنچانا بھی لازم ہے. یہی تو امت مسلمہ کا فرض ہے، یہی تو وہ شرف ہے جس کی بنا پر اس کو امت وسط کہا گیا. ورنہ جب اس شرف کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر بنی اسرائیل کی طرح ہمارے سے یہ شرف، یہ منصب، یہ عہدہ بھی چھین لیا جائے گا. اللہ نہ کرے. اچھا، کہا جاتا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ لوگ سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھیں گے اور کچھ روشن سفید چہروں کے ساتھ. اس دنیا کے رنگ سے قطع نظر
یعنی دنیا میں اس کا رنگ جیسا بھی ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آخرت کے دن حسین اٹھنا چاہتے ہیں تو ایمان اور عمل کی حفاظت کیجیے. نعمت ایمان پانے کے بعد جس نے کافرانہ طرز زندگی اختیار کی، سزا کے طور پر آخرت میں اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، خواہ دنیا میں وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. اور یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی انسان کا خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. ورنہ خوبصورتی اگر شرف و قابلیت کا معیار ہوتی تو ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو لقب ملا تھا ابو لہب. یعنی اس کا چہرہ چمکتا تھا، اس کی سرخی جو اس کے گالوں سے چھلکتی تھی اس کی بنا پر اس کو ابو لہب کہا گیا. تو اگر خوبصورتی معیار ہوتی تو ابو لہب کی اتنی مذمت قرآن کے اندر نہ بیان کی جاتی، جبکہ قرآن کے اندر کسی انسان کو کہیں بھی نام لے کر مذمت نہیں کی گئی علاوہ ابو لہب کے. یعنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اور بدصورتی اگر کسی انسان کی بدصورتی تو نہیں کہیں گے، معاشرتی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ اگر اس کو بدصورتی کہتا ہے تو اگر یہ معیار ہوتا کسی انسان کے کمتر ہونے کا تو پھر اس صورت میں حضرت بلال حبشی کو اتنا اعلی مقام نہ ملتا. وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تو اصل میں ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کا جو رنگ ہو چکا ہوگا، قیامت والے دن وہی ہمارے چہروں سے چھلکے گا. اگر تو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے دل روشن کر چکے ہوئے تو روشن چہروں کے ساتھ، اور اگر اپنے دلوں کو سیاہ کر چکے ہوئے تو پھر نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 110 کو آپ پھر دوبارہ سے پڑھیں. جیسے میں ابھی ذکر کر چکی ہوں کہ اگر تو ہمیں اپنے اس منصب کو جو اللہ نے ہمیں سونپا، جو بنی اسرائیل سے چھن گیا اور امت مسلمہ کو ملا، اگر بنی اسرائیل کی طرح ہی ہم ایسے کاموں میں مبتلا ہو گئے کہ خود تو جو چاہیں کریں لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم دیں، دوسروں کو برائی سے روکیں لیکن خود برائی کا ارتکاب کریں، اگر یہی چیز ہمارے اندر آ گئی جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی تو ان سے منصب چھنا تھا، تو اللہ نہ کرے ہمیں بھی اس سے معزول کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم آج غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ہم برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں لیکن نگاہیں بند کر دیتے ہیں. جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو زبان بھی بولنے سے انکار کر دیتی ہے. پھر جب یہ دونوں اعضاء ہی ساتھ نہیں دیتے یا ہم ہی ان کو ایسا کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں تو پھر آخر کار دل بھی اس برائی کو برا سمجھنے سے انکاری ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے.
اور جب انسان اس طرز عمل کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر بعید نہیں ہوتا کہ ایسے خاموش رہنے والے لوگ، چاہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کتنے ہی نیک اعمال کر رہے ہوں، بڑے عبادت گزار ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بڑے تہجد گزار ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا برائی پر، بدی پر خاموش ہو جانا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے کسی بھی طریقے سے اس برائی کی مذمت نہ کرنا، یہ ان کو بھی عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ قوم لوط میں جب بستی کو الٹا گیا تھا تو بستی الٹنے کا ان لوگوں پر حکم دیا گیا تھا جن لوگوں نے برائی کو دیکھا لیکن اس کو نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، اور اپنی ہی عبادت میں مصروف رہے، اپنی ہی اصلاح میں لگے رہے، تو اللہ نے ان لوگوں کے اوپر بستی کو پہلے الٹنے کا حکم دیا۔ کیونکہ جب انسان اپنے ماحول کو ہی درست نہیں کر رہا تو پھر آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ اسی ماحول کے اندر رنگ دیا جائے اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کر چکی ہوں کہ اپنی اصلاح کافی نہیں ہوتی۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اس کی یہ حیثیت اور ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو نہ سنوارے، اپنے لیے ہی اپنے ماحول کو ضرور سنوارے، کیونکہ ماحول سے ہی اس کو تقویت ملتی ہے، خواہ نیکی کی ہو یا برائی کی ہو۔ تو جب آپ نے اپنے ارد گرد کی زمین کو ہی ہموار نہیں کیا تو پھر اپنے ہی گملے میں صرف بیج بو کر آپ کتنا بڑا درخت اگا لیں گے؟ آخر گملے میں تو درخت نہیں اگ سکتا، آخر اس کو جڑیں پھیلنے کے لیے ایک بڑی جگہ چاہیے۔ تو جب آپ اپنے ارد گرد کی زمین کو ہموار کر لیں گے، وہ زرخیز ہو جائے گی، تو پھر جڑیں جہاں تک چاہیں پھیل سکتی ہیں، درخت جتنا چاہے تناور ہو سکتا ہے، ورنہ آپ گملے میں اس کی دن رات آبیاری کرتے بھی رہیں، وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا اور آخر کار مرجھا جائے گا۔ تو خدا را اپنے ایمانوں کو مرجھانے سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے بھی قدم اٹھائیں۔ خواہ آغاز ایک فرد سے ہی کریں، خواہ آغاز اپنے گھر سے کریں، اور اصل بات ہی یہ ہے، یا اصل انداز ہی یہ ہونا چاہیے کہ آغاز گھر سے ہو۔ اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے منہوں میں بھی تو ہمارے حکمرانوں کی زبانیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں امریکہ نے اتنا قرضہ دے دیا، ہمیں فلاں نے اتنا قرضہ دے دیا، وہ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں، بڑا اس چیز کو اچھالا جاتا ہے، میڈیا پر بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے کہ ہمارے سچے خیر خواہ، ہمارے سچے دوست، ہم سے سچی محبت رکھنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن قرآن ان جیسے غیر مسلموں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ اللہ نے قرآن میں کہا، اور اللہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہی نہیں جانے گا کہ ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو، ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہوں سے نکلتا ہے، اور جو وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔
تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وہ منہ پر میٹھی باتیں کرتے ہیں، پیچھے سے غیظ و غضب سے انگلیاں چبانے لگتے ہیں، غصے میں مرے جاتے ہیں. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جبکہ تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہ ہیں غیر مسلم، یہ ہیں یہود و نصارہ، جن کے محبتوں پر ایمان لانے کے لیے ہمارے حکمران ہم پر دن رات محنت کرتے ہیں، اور آخرکار ہمارے منہوں میں بھی ان کی زبانیں چلنے لگتی ہیں. لیکن اللہ ہمیں ان کی حقیقتیں واضح کر رہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، جب اتنی سازشی کیفیت ان کی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ نے خود ہی اس کا حل بھی بتا دیا. اللہ کے خوف اور صبر کے ساتھ تقوی اور صبر کا دامن تھام لو. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی تدبیریں کارگر نہیں ہو سکیں گی. جنگ بدر اس کی واضح مثال ہے. آپ کو 10-15 منٹ اگر آج ملیں تو آپ غزوہ بدر کو ایک سرسری نگاہ سے ضرور دیکھیے گا. ویسے بھی غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، تو اس کے بارے میں ایک ہلکی سی جھلک دیکھ لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی شدید کیفیت میں مسلمانوں نے آخر فتح کو کیسے پا لیا تھا. محض اللہ کے تقوی اور صبر کے ساتھ. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ظاہری اسباب نہ بھی ہوں، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. پھر اللہ اطمینان دلاتا ہے، دل میں ایک سکینت اترتی ہے. یہ پہلی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، جب دنیاوی اسباب نہ ہو تو سب سے پہلے بے چینی، سٹریس اور ان چیزوں کا شکار ہونے لگتا ہے انسان. مایوسی آتی ہے، حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے. تو اللہ پر یقین کے ساتھ واویلا مچائے بغیر صبر کرنے کی وجہ سے پھر ہوتا کہ دل مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ دل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، دل کو اطمینان مل جاتا ہے. پھر وہ جو دنیاوی اسباب ہمیں نظر نہیں بھی آ رہے ہوتے، اللہ غیبی اسباب سے مدد فرما کر ہمارے وہ کام پورے کر دیتا ہے. اور یہ صرف بات غزوہ بدر کی حد تک محدود نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو نبی تھے، صحابہ تھے، غزوہ بدر میں ان کے لیے فرشتے اتر سکتے تھے. ہمارے لیے کیا، ہم کون ہیں؟ ہم اسی اللہ کے بندے ہیں جس اللہ کے وہ بندے تھے. بس ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم ویسا ہی عملاً کر کے دکھائیں. اگر سے ہمارے ایمان ان کے درجے کے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی حد تک تو کر سکتے ہیں نا. ہم صبر جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہم اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہیں اتنا تو ڈریں. تقوی اور صبر کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنا کر تو دیکھیں. اللہ کی استطاعت تو ہمیشہ لامحدود رہی ہے. استطاعت تو انسانوں کی محدود ہو جاتی ہے نا. تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو آپ کو اپنے انفرادی معاملات میں بھی کبھی کسی جنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یاد رکھیں کہ وہاں پر آپ کا صبر اور تقوی کو تھام لینا فرشتوں کے نزول کا سبب بن سکتا ہے. آج بھی کیونکہ اللہ تو آج بھی ہے نا. اگر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، صرف شرط یہ ہے کہ تم مؤمن ہو. بس اپنے ایمان کو ثابت رکھیں، ایمان کو ڈگمگانے نہ دیں، کمزور نہ پڑنے دیں. صرف ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتی ہوں. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی ایک مثال کو فٹ کر کے دیکھ سکتا ہے.
کہ مثال کے طور پر آپ کی زندگی کا کوئی ایک مرحلہ طے نہیں پا رہا، مطلب بچی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی ہے، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہو گئے آگے ان کے سلسلے پڑھائیوں کے یا تربیت کے یا ان کی شادیوں کے وہ مشکل ہو رہے، اور ہم اتنی دعا کے بعد، اتنی تگودو کے بعد بعض اوقات ہمت ہارنے لگتے ہیں۔ وہاں پہ بس اللہ پہ یہ یقین رکھیں، اللہ کو میرے سے کیا مطلوب ہے، کوشش نا آپ نے اپنی اس حالت کو بدلنے یا اس حالت کو پانے کے لیے کوشش کر لی، اب اس کے بعد کسی کا تبصرہ، کسی کا استہزاء، کسی کا طنز، کسی کی تنقید، سب کچھ بے معنی ہے۔ کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر بیٹھیں۔ بس اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کریں، اللہ ہے نا، جب اللہ ہے تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ میں نے جب اپنے لیے اتنی کوشش کر لی ہے جتنی میں کر سکتی تھی، اور وہ میں کسی بھی امتحان میں ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مختلف گنوائے ہیں، کسی بھی امتحان میں ہوں، میں نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، اب اللہ ہے نا میرے ساتھ، اب مجھے کیا پرواہ دنیا کیا کہتی ہے، مجھے کیا پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان لوگوں نے مجھے جہنم سے تو نہیں بچا لینا، یہ لوگ تو زلزلہ آ جائے تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، تو قیامت میں کون کسی کو پوچھے گا؟ جب زلزلہ تو پھر ایک دور کی کیفیت ہے، کوئی بھی ایسی کیفیت آ جائے، ہر انسان ایسے نفسا نفسی کے اس میں آ جاتا ہے، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نفسا نفسی کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ میرا قریبی رشتہ تھا جس کو میں سمجھتا تھا کہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، تو میں اس کے پیچھے اپنے آپ کو گنوا رہی تھی۔ ہمیشہ نگاہ اوپر کریں، نیچے مت دیکھیں، نیچے چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان چھوٹے ذہنوں کی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے قد کو چھوٹا کریں، ان کے برابر ہونے کے لیے، ان جیسا بننے کے لیے ہم اس ذات کی طرف نگاہ کیوں نہیں کرتے جس کی طرف نگاہ کرنے سے قد بلند ہو جاتے ہیں، مقام اونچے ہو جاتے ہیں، وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، وہ دلوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ہم مؤمن ہیں تو وہ ہمیں غالب کر کے رہتا ہے، ہمارے لیے دنیاوی اسباب نہ بھی ہوں غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ہم صرف ایک بات کر کے دکھا دیں کہ ہم مؤمن بن جائیں، خوف، اللہ کے خوف اور صبر کو تھام کر، پھر اللہ کے سارے وعدے پورے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ کبھی اپنے آپ کو نا اس کام کے لیے تیار کرنا ہونا تو یوں سمجھا کریں کہ جیسے سارے مؤمن ایک ریس کے لیے تیار کھڑے ہیں، مجھے بھی اس ریس میں شامل ہونا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کو یہ دوڑ، یہ ریس، یہ مقابلے بازی بہت پسند ہے، جہاں پہ ہم نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں، اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو کم تر کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو حقیر جاننے کے لیے نہیں، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے نہیں، دوسروں کو نیچا گرا کر ہنسنے کے لیے نہیں۔ ہم نیکیوں میں جب دوڑ لگاتے ہیں نا تو اللہ کو وہ دوڑ بہت اچھی لگتی ہے۔ تو
پچھلی کیفیت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، جب کبھی بھی کسی ایسی سازشی کیفیت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے نا، تو بس وہاں پہ اپنے آپ کو تصور کیا کریں میں بہت سارے مؤمنین کے ساتھ ایک ریس کے لیے تیار ہونے لگی. اب وہ ریس میں نے جیتنا ہے. اللہ کہتا ہے سارعو سابقو، لپکو، دوڑو، بھاگو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. کیوں؟ دنیا کا کوئی میڈل مل جائے گا، اسٹیج پہ بلا کر آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ بےہودہ ڈانس کر کے اتنے لاکھوں کروڑوں ویوز مل جائیں گے. کیا ایسی دوڑ کے لیے ہم اپنے آپ کو ضائع کریں؟ فلاں کتنے لائکس ہو گئے، فلاں کتنے ویوز ہو گئے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، فلاں دن میں افطاری میں پتہ نہیں کتنی ڈشز بنا بنا کے کھاتا، ہمیں خالی سادہ پانی ہی میسر ہے. فلاں نے اپنے بچے کو اتنی اچھی یونیورسٹی میں داخل کروایا، ہمارے ماں باپ کے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. فلاں پڑھتا ہے تو اس کو پورا ایک ماحول میسر ہوتا ہے، ماں باپ اس کے، یعنی ہمارے ذہنوں میں اتنی چھوٹی چھوٹی سوچیں کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں بہت اچھا کھاتا ہے، فلاں بہت اچھا پہنتا ہے، فلاں کے پاس بہت اچھا گھر اور گاڑی ہے. کیا اللہ نے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے لپکو، دوڑو اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے. اپنے ٹارگیٹس بڑے رکھیں، اپنے ایمز بڑے رکھیں، اعلیٰ مقاصد والے بنے، پھر اعلیٰ سوچیں آتی ہیں. جب مقصد ہی اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں پھر سوچ کیسے بڑی ہوگی؟ تو ہمیشہ کسی بڑے مقصد کو اپنے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. مطلب ہر وقت بس اسی کے لیے سوچنا، ہر وقت بس اسی کے لیے کرنا، چلنا، سب کچھ، ساری محنتیں. اور جنت اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے یہ جو مقصد ہے نا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اور اس کی شرائط کیا ہے؟ یعنی اس دوڑ میں، اس ریس میں حصہ لینے کے لیے کچھ ہوتی ہے نا شرائط. کسی بھی ریس میں حصہ لینے کے لیے پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا ہے اس کی شرائط کا کہ جو اس ریس میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے پاس اللہ کا خوف اور اس کی رضا کی طلب یعنی تقوی ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. غصے پر قابو پانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. دوسروں کو معاف کرنے کا ظرف ہونا چاہیے. فحش یا غلط کام ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اعتراف کرنے میں دیر نہ ہو. یہ نہیں کہ چوری بھی کی اور سینہ زوری بھی کرنے لگے. تو جس انسان کے اندر یہ ساری شرائط ہوں وہ اس ریس میں شامل ہونے کے لیے آ جائے. تو اپنی زندگیوں کو اس میں کھپائیں، اس میں لگائیں. چھوٹی چھوٹی سوچیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں اتنا پریشان کرتی ہیں، جو شیطان ہمارے سامنے بڑا بنا بنا کر پیش کرتا ہے، ہمارے بڑے ٹارگٹس ہمارے سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے نا. تو ہم ان چھوٹی سوچوں سے نکلیں، اپنے گھر میں کسی نمایاں جگہ پر لگا لیں کہ مجھے اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت پانے کے لیے ریس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہونا ہے.
یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جو ہر وقت ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، ہر وقت اس طرح کی کوئی نہ کوئی دوڑ ہوتی رہتی ہے. آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے، جب مرضی جس مرضی دوڑ میں شامل ہو جائے، جس مرضی گروپ میں شامل ہو جائے. تو کسی نمایاں جگہ پر لکھیں کہ مجھے اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت پانے کی ریس میں شامل ہونا ہے، اور اس کے نیچے اس کی شرائط لکھ لیں کہ اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے. وہ ساری شرائط جو میں نے ابھی گنوائی. اور یاد رکھیں کہ دورہ قرآن جو ہم اس انداز میں تو نہیں کر پا رہے جس طرح علماء کرواتے ہیں، جس طرح حق ہے کرنے کا، لیکن اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ان میں شامل ہو جائے، ہم بھی ان کے ساتھ جیسے انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شمار ہو جائیں ہم بھی. تو یہ ایک اپنی سی ایک حقیر سی کوشش ہے، اور یہ کوشش میں نے سب سے زیادہ اپنے لیے کی ہے. میں آپ کو جو بتا رہی ہوتی ہوں گویا میں اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں. اور آن لائن پڑھانے کا ایک فائدہ، سب سے بڑا فائدہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، انسان کو بس اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ اپنی اصلاح بہت اچھے سے کر لیتا ہے، اس کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے. تو آپ بھی ضرور کوشش کیا کریں، جہاں کہیں لگے نا کبھی کہ اب مجھ میں یہ کمزوری آ رہی ہے، اب مجھے میرے اندر یہ بیماری آ رہی ہے، تو اب مجھے اس کا علاج کرنا ہے، تو اپنی فرینڈس کا کوئی ایک گروپ بنا لیا کریں، چاہے 2-4 ہی کیوں نہ ہو. تو اپنے اصلاح کے لیے قرآن سے نکات ڈھونڈ کر اس پہ بولنا شروع کر دیں، فزیکلی نہیں. یہ مرحلہ ابھی بعد میں آئے گا، ابھی ہم اس قابل ہو جائیں تو گروپ میں شیئر کر دیا کریں اپنے وائس نوٹس. اکیلے بیٹھ کے جب آپ وہ ریکارڈ کر رہی ہوں گی نا، تو وہاں پہ پھر اور بہت اچھا رہے اگر آپ کے سامنے آئینہ بھی ہو. وہاں پہ مخاطب آپ خود ہوں گے، اپنی مخاطب خود، تو پھر اصلاح کا بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں بالآخر جن کے بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جن کی بڑی بڑی سوچیں ہوتی ہیں، جن کی نگاہ بہت اونچی ہوتی ہے، جن کے ظرف بہت بلند ہوتے ہیں. اللہ ہم بھی ویسا بنا دیں. موت سے بہت ڈر لگتا ہے. جس دن زلزلہ آیا رمضان سے ایک دن پہلے، میری طرح باقی ساری گھریلو خواتین بھی اس وقت اپنے جیسے کچن یا اس طرح کام سمیٹنے میں مصروف تھیں. رات کا وقت تھا نا، تو جب ایک دم زلزلہ مجھے محسوس ہوا تو میں فوراً اپنے بچوں کی طرف بھاگی تھی، اور بچے سب سو چکے تھے، اور مجھے یہ تھا کہ اب میں ان کو کیسے اٹھاؤں، کیسے باہر لے کر جاؤں. مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اٹھا کے باہر لے کے جانا چاہیے یا یہیں پہ سوتا رہنے دو اور ان کے پاس رہوں، کیا کروں. اور اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ نے توفیق دی کہ میں دعا کر رہی تھی. میں نے مطلب بے ساختہ مجھے بس یہی سمجھ میں آیا کہ میں ان کو اٹھانے کی بجائے ان کو یہیں پہ رہنے دیتی ہوں، اور میں نے اپنے بازوں کے ساتھ ان کے اوپر تھوڑا سا زور ڈال دیا کہ وہ جو بیڈ ہل رہا ہے وہ ہلنے سے خوف زدہ نہ ہو جائے، اور میں ان کو یوں دبا دوں کہ جب وہ ایسے ہاتھ کے نیچے ہوں گے تو وہ ایک جیسے محفوظ سی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی ہے یا میرے ساتھ کوئی ہے.
تو یہ کہ وہ ہلنے سے بچ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد سے اس وقت تو وہ کیفیت گزر گئی، وہ بے ساختہ سی کیفیت تھی. لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو موت ہوتی ہے نا، اس سے بہت خوف آتا ہے. لیکن زیادہ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ اس موت سے پہلے والی کیفیت سے. مطلب کہ جو اس وقت مجھے خدشات ذہن میں آ رہے تھے، جیسے وہ ترکی کے زلزلے کی مختلف تصویریں ذہن میں گھومنے لگ گئی کہ کوئی ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی کا صرف ہاتھ باہر ہے، کسی کا صرف چہرہ باہر ہے، کوئی پورا ہی اندر ہے، صرف آواز آ رہی ہے. تو وہ والی کیفیت نے میرے پر خوف طاری کیا تھا. اور پھر مجھے یہ لگا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کیفیت ہو جاتی ہے تو میں اپنے بچوں کے پاس تو ہوں گی نا. تو یہ جو اولاد کی ہوتی ہے نا تکلیف کی کیفیت، یہ انسان کو زیادہ درد دیتی ہے. میں نے اس سے یہ محسوس کیا ہے، ایک تو یہ یعنی جو چند باتیں مجھے سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ انسان موت سے بچ نہیں سکتا، خواہ بہت مضبوط عمارتیں بنا لے، بہت اہتمام کر لے، موت آنی ہے تو آ کر رہنی ہے. جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اگر یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے کہ موت کا جو وقت لکھا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، پھر انسان موت سے بے خوف ہو جاتا ہے، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا. پھر یہی وہ عقیدہ ہوتا ہے جو صحابہ کو جنگوں میں لے جایا کرتا تھا، دیوانہ وار، جو اب بھی مجاہدین کو دشمن کے سامنے لے جاتا ہے. حالانکہ یقینی ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، لیکن یہ عقیدہ، یہ یقین کہ آنی تو تب ہی ہے جب لکھی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا. ورنہ حضرت خالد بن ولید دیکھیں کتنے مارکے انہوں نے سر انجام دیے، لیکن اور جسم کا کوئی حصہ زخم سے نہیں بچا تھا، لیکن شہادت نہیں ملی. موت کہاں پہ آئی؟ اپنے بستر پر، میدان جنگ میں نہیں. تو پہلی بات میں یہ سمجھ سکی کہ موت ٹل نہیں سکتی، اگر یہاں لکھی تو یہیں آ کر رہے گی. مجھے موت سے خوف نہیں آیا تھا. مجھے جس چیز سے خوف آیا وہ تھا کہ اس سے پہلے کی کیفیت کہ کس حالت میں آئے گی. بچے مجھ سے دور تو نہیں ہو جائیں گے، یا اگر اللہ نہ کرے یہ چھت گر جاتی ہے تو ہم یعنی میں کہیں اور، بچے کہیں اور، تو وہ کس تکلیف سے گزریں گے. اس وقت اگر وہ مجھے آواز دیں گے اور میں ان کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی تو ان کو کیا محسوس ہوگا. اچھا، اس کیفیت نے اور پھر اس چیز نے مجھے بے ساختہ مجبور کیا کہ میں نے ان کے اوپر یوں بازو رکھے اور ان کو یوں بازوؤں کے نیچے تھوڑا سا دبایا. مجھے اس سے یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے تھوڑی تکلیف دیتا ہے. جیسے میں نے ان کو ہلنے سے بچانے کے لیے اپنے بازوں کا دباؤ دیا تھا، تو اللہ اپنے بندوں کو بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف سے گزارتا ہے. ایک یہ کہ وہ بڑی تکلیف سے بچ سکیں، دوسرا یہ کہ وہ آئندہ کسی تکلیف کے لیے تیار ہو سکے. بہرحال
موت کا وقت مقرر ہے. جو بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ سوچنا کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو شاید نہ مرتا، اگر وہ ادھر ادھر دیکھ کر سڑک کراس کرتا تو شاید نہ مرتا، اگر وہ گیلے ہاتھوں سے سوئچ کو ہاتھ نہ لگاتا تو شاید نہ مرتا. اگر یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. احتیاط کرنے کا اللہ نے ضرور حکم دیا، یہ نہیں کہ انسان خود موت کے منہ میں ہاتھ ڈال دے، ایسے بھی نہیں کہا. مومن بے وقوف نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ احتیاط کے بعد بھی اگر انسان موت کے منہ میں چلا گیا تو وہاں پہ اگر مگر مت کریں. اللہ نے لکھی تھی تو آ گئی. غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا اب یہاں پہ تفصیلی تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر. وہ تفصیلی تذکرہ بھی آپ کو کبھی وقت ملے رمضان میں تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. لیکن ہمیں جو چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی ذمہ داری پر متعین کر دیا جائے آپ کے لیڈر کی طرف سے، آپ کے یوں کہہ لیں کہ جو آپ کا امیر ہے اس کی طرف سے، تو اس ذمہ داری سے ہٹ جانا، حکم کو نہ ماننا شدید نقصان کا باعث بنتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے ان کو درے پر مقرر کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ کوئی بھی حالت پیش آ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ صحابہ نے اپنے اجتہادی فیصلے سے اس درے کو چھوڑ دیا اور اس کا اتنا شدید نقصان اٹھانا پڑا. اب آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں بحیثیت خواتین، اگر میرڈ ہیں، ماں ہیں، تو ہمیں جس درے پر متعین کیا گیا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت، اپنی نسل کی آبیاری، اپنے گھر کی دیکھ بھال. گھر کی دیکھ بھال میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ آپ سارا دن بس صفائی، جھاڑو پونچھے اور ہانڈی روٹی میں ہی لگے رہیں. کریں، وہ بھی ذمہ داریاں ہیں، ضرورتیں ہیں زندگی کی. لیکن ان کے لیے صرف اپنے آپ کو کھپا دینا اور کوئی ٹائم بچ گیا تو بس بچوں کی طرف نگاہ ڈال لی، یہ نہیں. اصل مقصد آپ کا بچے اور اس کے بعد ان کی وجہ سے گھر کو سنبھالنا. اب اگر ہم نے اپنے اس درے کو چھوڑ کر اپنے اجتہاد سے کہ اس وقت ضرورت ہے میرے فلاں کام کو میری، تو پھر اس طرح سے میں بچوں کی تربیت کو ذرا مؤخر کر کے اس کام کو پہلے نپٹا لوں، تو یاد رکھیں کہ جس عورت نے اپنے اس درے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کیسی بھی صورتحال پیش آؤ، اس کو نہیں چھوڑنا، یہاں پہ ڈٹے رہنا ہے، یہاں پہ کھڑے رہنا ہے. اور ہم نے اپنی عقل، اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس وقت ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی میرے فلاں کام کو میری ضرورت ہے، اور اپنی توجہ اس طرف لگا دینا. تو پھر یاد رکھیں کہ اس محاذ پر بھی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بچوں کی نافرمانی کی صورت میں، بچوں کی غلط کاری کی صورت میں، بچوں کی بے راہ روی کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں. اور پوری امت کو دیکھ لیں، اس وقت خاندانی نظام کا جو برا حال ہو رہا ہے، عورت کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم اس کو نہیں سنبھال سکتی، اس کو
یہ تعلیمی ادارے سنبھال سکتے ہیں، لہٰذا اپنے 2 سال کے بچے کو بھی ان اداروں کے حوالے کرو اور فارغ ہو جاؤ۔ اپنے اوپر توجہ دو۔ عورت مارچ کے لیے دھکے کھاؤ، اپنے بچوں کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرو اور خود اپنی نام نہاد آزادی کے لیے نعرے لگاؤ۔ یہ ہے مغرب کا وہ جھانسا جو عورتوں کو دیا جا رہا ہے، اور عورتیں اس کو دل و جان سے مان رہی ہیں۔ اور ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے جو ان کا آسان ترین ٹارگٹ ہے وہ ہے ہمارے بچے اور عورتیں۔ عورتوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ جو تمہاری ذمہ داری، جس درے پہ تم کھڑی ہو اس کو چھوڑو، یہاں کی ہم زیادہ اچھی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تم فلاں کام کر لو، نکلو باہر، مردوں کے شانہ بشانہ چلو، ان سے اپنے برابر کے حقوق لو۔ کیا پاگلوں کی طرح گھر میں گھر میں گھر میں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو؟ اتنے سال تمہارے ماں باپ نے تم پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہائر اسٹڈیز کے لیے، اب وہ یہاں پہ چولہے میں جھونک رہی ہو؟ نکلو باہر، اپنا حق لو مردوں سے۔ یہ ظالم مرد کا معاشرہ، اس سے اپنا حق چھیننا بھی پڑتا ہے تو۔ اور یہ جو بچے ہیں نا تمہارے راستے کی رکاوٹ، جس پہ تم ابھی خام خواہ پہرے دار بن کے کھڑی ہو، ان کو یہ فلاں اسکول کے حوالے کرو، فلاں ادارہ بہت اچھا ہے، اتنا اچھا سلیبس ہے، اتنی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سب تو تم گھر میں کروا بھی نہیں سکتی۔ لہذا عورت نے کیا کیا؟ 2 سال کا بچہ ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، اور 2 سال یعنی ٹوڈلرز کے نام پہ جو ہمیں جھانسے دیے جا رہے ہیں فزیکل کلاسز کے لیے، اور وہاں پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچے بھی ان ایکٹیویٹیز کے اہل ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ اپنے اس 6 ماہ کے بچے سے پریشان ہیں تو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو پھر اچھی طرح کوچ مانج کر ویسا بنا لیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ پھر نتیجہ وہی ہوا جو آج نکل رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پھر ہم روتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بچے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جنسی حوالے سے، بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بچے ڈرگس کی طرف آ رہے ہیں، بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ عورت نے اپنے درے کو چھوڑا تھا اور وہاں پہ اور پہرے دار کھڑے کر دیے تھے۔ جنہوں نے ان کے گھروں کو لوٹا اور خوب لوٹا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اب بھی ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ 7 سال تک بچے کو ماں سے زیادہ دیر دور نہ کیا جائے۔ یہ ماں اور بچے کا تعلق ہی اس کو سب کچھ سکھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کا وقت گزارے اور اس کو سکھائے، اپنے کاموں کے دوران، اپنی ذمہ داریوں کے دوران اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھے۔ اور اگر 7 سال نہیں تو کم از کم 5 سال تک تو ضرور۔ تو غزوہ احد میں پہلا نقصان یہ ہوا تھا۔ اور اس وقت غزوہ احد میں اگر بچت ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ کے نرم مزاجی،
آپ کا قصور کو معاف کر دینا، اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کو شریک مشورہ رکھنا، اور پھر مشورے کے نتیجے میں جو بات طے پا جائے اس کو پورے عزم سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر گزرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا حتی الامکان۔ تو یہ جو لیڈرشپ کے اوصاف ہیں، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہوتے تو غزوہ احد میں مکمل طور پر شکست ہو جاتی، اگرچہ ظاہری طور پر اب بھی ہوئی تھی، لیکن مکمل طور پر شکست اس صورت میں ہو جاتی اگر اللہ کے نبی کے اندر یہ اوصاف نہ ہوتے۔ اور یہی اوصاف اگر کسی گھر، کسی ادارے، کسی جماعت، کسی ملک کے سربراہ میں نہ ہو تو پھر وہ ملک، وہ ادارہ، وہ جماعت، وہ گھر الٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اور آج امت جس مشکل میں گرفتار ہے، ساری دنیا کفر کا اتحاد مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، تو ایسے میں ہم اب کیا کریں کہ ہم بھی اس اتحادی ملکوں میں شامل ہو جائیں؟ یہی صورتحال اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی نا، ساری کفر کی فوجیں اکٹھی ہو گئی تھی، اور یہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم تو مٹھی بھریں، کیا کریں گے، ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ اتنی فوجوں کو، اتنے گروہوں کو ہم کیسے پچھاڑ سکتے ہیں؟ لپٹ کر ان سے جا کے مل نہیں گئے تھے، بلکہ جب یہ سنا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی، ان سے ڈرو، الٹا سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر وہ ڈٹ گئے اور پھر وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم نے انسانوں سے نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ سے، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو ہمارے لیے بھی آج کیا سبق ہے؟ کسی ایک شریعت کے حکم پر اگر پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے تو ڈر کر ان کے ساتھ بھاگ کر نہیں مل جانا کہ جب سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اب میں اکیلی کیا مقابلہ کروں۔ نہیں، کیا کرنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ کہتے ہیں نا انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ کائنات پہ غور و فکر کرنے والا۔ یہ سائنس پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیاں، زمین، آسمان، اپنے چاروں طرف غور و فکر اور تحقیق کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ رب کی عظمت کو پہچان کر اسے بے حساب یاد کرنے والا، دنیا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو جان کر دعاؤں اور مغفرت کی رٹ لگا دینے والا، یہی مؤمن عالم دین و دنیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ مثال کے طور پر آپ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی بھی سائنس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اللہ کو پہچان رہے ہیں، کوئی بھی ایک ٹاپک پڑھ کے آپ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت ہے،
تو اگر آپ کو آپ کا وہ علم، وہ والا سبجیکٹ اگر آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے اور اللہ کی پہچان کروا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اس کے برعکس اگر آپ قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں لیکن آپ اللہ کی پہچان آپ کے اندر نہیں اتر رہی، آپ اللہ کی معرفت نہیں پا رہے، محض وہ ایک رٹا ہے جو چل رہا ہے، محض وہ لوگوں پہ دھاک بٹھانے کا ایک طلب ہے جو بڑھ رہی ہے، محض وہ شہرت اور واہ واہ کا ہوکا ہے جو جس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. آگے اسی صورت میں اللہ مرد کو 4 شادیوں کا حکم دے رہے ہیں. عورت تو بڑی مشکل میں پڑ گئی. لیکن پہلی بات تو یہ، اللہ حکم نہیں دے رہے، اجازت دے رہے ہیں. یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکال لیں. بلکہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں دے رہے. قبل از اسلام جو عربوں کی لامحدود شادیاں تھیں ان کی تحدید کر رہے ہیں، ان کو ایک حد دے رہے ہیں. غزوہ احد کے بعد یہ احکام آ رہے ہیں نا، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کے بارے میں اور ان کے تحفظ کے ضمن میں. تو ہوا یہ تھا کہ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، بے شمار بچے یتیم ہو گئے، تو معاشرتی مسائل کے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے یہ راستہ دکھا دیا. اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ مرد فطرتاً ایک سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے اور نتیجتاً ذمہ داری اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا نا، فطرت اس کی اس طرح کی بنائی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر پھر اس کام کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہے. اب مرد اور عورت کا جائز تعلق یعنی نکاح، یہ اسلام میں واحد صورت ہے مرد اور عورت کے جائز تعلق کی. اب مرد چونکہ ایک سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے صرف اس کو مرد اور عورت کے جائز تعلق کی نکاح کی صورت میں، تو پھر اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مرد کی اس فطری خواہش کو بھی پورا نہ کیا جاتا، یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہو جاتا. اگر اس کو اجازت نہ دی جاتی ایک سے زیادہ شادیوں کی، تو یہ مرد پر ظلم ہوتا کہ وہ پھر ناجائز تعلق بناتا، جو حقیقت میں عورت پر ظلم ہے. صرف جو اس مرد کی بیوی ہے وہ صرف اپنی طرف نہ دیکھے نا، وہ ان عورتوں کی طرف بھی دیکھے جن کے ساتھ اس کا خاوند ناجائز تعلق بنا رہا ہے. ان عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ناجائز تعلق کی وجہ سے، یہ عورت اس پر بھی نگاہ ڈالے. اگر وہ مرد انہی عورتوں میں سے اپنی بیوی کے علاوہ 3 اور عورتوں سے نکاح کر لیتا ہے تو مرد کی وہ فطری خواہش بھی پوری ہو گئی اور بہت ساری عورتیں اس کے ناجائز تعلق کی وجہ سے ظلم سے بھی بچ گئیں، جو اگرچہ ناجائز تعلق میں وہ عورت خوشی سے ہی شامل کیوں نہ ہو، لیکن اصل میں وہ اس کے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس حقیقت کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سمجھ بھی لیتی ہے. فی الوقت اگر وہ بڑی خوشی سے اس افیئر میں چل رہی ہو ساتھ اس کے، لیکن آخر کار اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی. مرد نے آخر اس کو کھلونا ہی سمجھا نا. کون سا مرد ہے جو ایسی عورت کی عزت کرتا ہے؟ ہم سب کو بہت اچھا معلوم ہے کہ مرد اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسی عورت کو سر پہ بھی بٹھا لے، لیکن
جہاں کہیں اس کو اظہار کا موقع ملے گا وہ اس عورت کا عزت سے ذکر نہیں کرے گا. تو پھر کیا ہوا؟ ظلم ہوا نا عورت کے ساتھ. تو پھر وہ جو اس کی بیوی ہے اس کو چاہیے کہ وہ صرف یہ نہ سوچے کہ میں کیا کروں گی، میرا کیا ہوگا اگر میرا خاوند کسی اور کا خاوند بھی بن گیا، اس کو کیسے شیئر کروں گی. صرف اپنی ذات کو مت سوچیں. ایک جو ظلم ہو رہا تھا ناجائز تعلق کی وجہ سے، اس کے جو وسیع اثرات ہیں، بد اثرات، ان کو بھی سوچیں. وہ صرف اس مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کا صرف ان دونوں کو ہی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، ان کی اس مرد کی آئندہ آنے والی اولاد کو بھی، اس عورت کی آئندہ آنے والی اولاد کو بھی نقصان ہوتا ہے. وہ اثرات ان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. پھر معاشرے کو نقصان ہوتا ہے. کسی ایک مرد عورت کا ناجائز تعلق پوری قوم برداشت کرتی ہے اس کا نقصان. حدیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں جب زنا عام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، نہ جانے کیسی کیسی آفتیں آیا کریں گی. تو ایک مرد عورت کے تعلق کا نقصان صرف ان کو نہیں، پوری جماعت کو، پوری قوم کو ہے، پورے معاشرے کو ہے. تو ہم اس نقصان سے بچنے کے بجائے اس طرف اس بات کو اچھالتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، گویا عورت کا استحصال ہو گیا، عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، عورت کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کبھی نگاہ ڈالا کریں ان عورتوں کی طرف جن کو معاشرہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کال گرلز بنتی ہیں. وقت پر شادی ہو جائے تو کیوں مجبور ہوں، اور وقت پہ شادیاں کیوں نہیں ممکن؟ ہمارے اس معاشرے کے ظلم کی وجہ سے. ایسے ایسے شادی کے لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا ایک شریف باپ کے لیے ممکن ہی نہیں رہا. پھر وہاں پہ زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. تو خدا رہا اس کو اس رخ سے بھی کبھی سوچا کریں. صرف اپنی ذات کے محور میں مت گھومتی رہیں. اس سے باہر نکل کے سوچیں کہ مرد کی 4 شادیاں کن ثمرات کا باعث بن سکتی ہیں. لیکن پھر بھی یاد رکھیں اللہ حکم نہیں دے رہے، اللہ اجازت دے رہے ہیں. لیکن اجازت بھی مشروط ہے. اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو. یہ نہیں کہ ایک دو عورتوں سے شادی کر لی اور ایک کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے اور دوسری کو تم پوچھتے بھی نہیں ہو اور اس کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا ہے. تو احادیث کے مفہوم کے مطابق قیامت والے دن وہ شخص ایسے آئے گا کہ اس کا ایک پہلو لٹکا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ. تو اجازت مل گئی، ایسے اترائیں نہ اس بات پہ، خوش نہ ہوں، اس کو اپنا اعزاز نہ سمجھیں. یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کو اٹھانا ہے. اگر 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو سمجھیں کہ 4 بوجھ ہیں جو آپ کے سر پر ہیں اور وہ اکٹھے اٹھانے ہیں برابر کی سطح پر، انصاف کے ساتھ. جہاں نا انصافی کی وہاں پہ یہ دنیا میں جتنی مرضی اس چیز سے خوشی محسوس کر لو، قیامت والے دن یہ چیز تمہارے لیے وہ بال جان بن سکتی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اب بات شادی کی ہے تو ایک اور حکم جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا کہ مہر کی ادائیگی، مہر ضرور ادا کیا جائے.
اور ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے ہمارے ذہن بھی ویسے ہی ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں مہر تو طلاق کے وقت ہوتا ہے، یعنی گویا ہم نے مہر کو طلاق کے متعلق کیا ہوا ہے. حالانکہ معلوم نہیں کہ اتنی جاہلانہ سوچ کہاں سے آ گئی ہے. ہندو بہت تاریک ذہن رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رہ کے ان کی صحبتوں کی وجہ سے ہمارے ذہن بھی ویسے تاریک ہو چکے ہیں. ہم جہاں مرضی جیسے مرضی لٹا دیں پیسے کو، مہر کی باری آتی ہے تو وہی 32 روپے، جس کا آج جس کا کچھ بھی نہیں آ سکتا. مہر مرد پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اور جو خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم ہے، نہ وہ دباؤ سے معاف کروایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مرد سے زبردستی لیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا ضرور مقرر کرو، چاہے اس کی طاقت ہو یا نہ ہو. مرد کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق مقرر کرے، لیکن عورت کی رضامندی کے ساتھ. اور عورت پہ بھی یہ ہے کہ اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے مہر کو معاف کروانے کے لیے. یہ اس کا حق ہے، اس کو دو. اور مردانگی کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ مہر دے دیا جائے بجائے اس کے کہ معاف کروایا جائے. تو غیرت مند مرد کو میرا نہیں خیال کہ یہ بات گوارا ہو کہ اس کے ذمہ کوئی قرض رہے، وہ بھی عورت کا. اصل لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ مرد اسلام میں زیادہ لاڈلا ہے. ہرگز نہیں. اللہ کے ہاں بڑا اسٹرکٹ میرٹ ہے. اہمیت مرد عورت کی نہیں، اہمیت عمل کی ہے. ہم صرف ایک ہی جوڑے کو دیکھ لیں نا تاریخ میں سے، فرعون اور حضرت آسیہ کے جوڑے کو، تو خاوند جہنمیوں کا سردار اور بیوی جنتیوں کی سردار، یعنی جنتی عورتوں کی. تو پھر یہاں سے اندازہ لگا لیں کون زیادہ لاڈلا ہے. لاڈلا صرف وہ عمل ہے، خواہ وہ مرد نے کیا یا عورت نے کیا. اب آگے دونوں گروہوں کا تذکرہ آ گیا. مسلمانوں پر نگاہ ڈالنے اس دور میں ہر جگہ پستے ہوئے، پٹتے ہوئے، لٹتے ہوئے، مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. دوسری طرف نگاہ ڈالیں تو دنیائے کفر انتہائی حسین اور عالیشان، دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور ہم بیچارے دیکھ دیکھ کے ترستے ہیں. کیا واقعی ترسنا چاہیے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، میرے لیے لڑے، مارے گئے، میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. گیا دنیا کی چند روزہ تکالیف کے بدلے میں آخرت کی دائمی راحت ہے. اور دوسرا گروہ جس کو دیکھ دیکھ کے ہم ترستے ہیں، ترستی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کو کہ کیا عیش ہیں، کیا مزے ہیں کافروں کے، کیسی راحتیں لوٹ رہے ہیں. تو عزیزات، بری بات، زاویہ نگاہ کو قرآن کی اینک لگا کر درست کر لیں. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے،
پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے چند روزہ تکلیف کو برداشت کر کے دائمی راحتیں پانا چاہتے ہیں، یا دنیا کا چند روزہ عیش دیکھ کر آخرت کی جہنم کی دائمی سزا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ النساء شروع ہوتی ہے، سورت کے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، یہاں سے ہی دیکھیں ہمارا مغالطہ کتنا غلط ثابت ہوا کہ ہم کہتے ہیں عورت کو اللہ مقام کوئی نہیں دیتا۔ قرآن میں کوئی سورت الرجال تو نہیں ہے، سورت النساء ہے نا۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کون اہم ہے اللہ کے ہاں۔ سورت النساء کی پہلی آیت یہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں تو اللہ بار بار ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ شادی تو بڑا خوشی کا موقع ہے نا، تو پھر خوشی کے موقع پہ خوف کیسا؟ یہ بڑا عجیب سا کمبینیشن نہیں؟ جی بالکل، یہ بہت عجیب سا کمبینیشن ہے، لیکن خوشی کے موقع پر خوف دلانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ہی تو شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر اللہ بار بار خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ نئے رشتے بن رہے ہیں نا اس موقع پہ، لہذا سب اللہ سے ڈریں۔ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ڈراتے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہم سب کو ہی اکٹھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو آج کل ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں یہ اسلام کی نمائندگی تو نہیں کرتی، تو اس وجہ سے احتیاط سکھا دی گئی، کیونکہ نکاح تو سب کا ہی ہونا ہے نا، شادی تو کسی کی بھی نکاح کے بغیر نہیں ہوتی، اور نکاح خطبے کے بغیر نہیں ہوتا، اور خطبے میں یہ آیت لازم ہوتی ہے چاہے کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہو۔ تو شادی کیسی ہی ہو رہی ہو، اس آیت کو سن کر صاحب عقل اس بات کو سوچنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ بار بار کہتے ہیں واتقوا اللہ، تو گویا ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، صرف خامد اور بیوی کو نہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے، ہر وہ شخص جو نکاح میں شامل ہے، جو شادی کے موقع پر شرکت کر رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے وراثت کا تذکرہ کیا کہ وراثت میں مرد کو دوہرا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ اس بات پر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عورت پر احسان ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری کوئی بھی نہیں ڈالے گی، لیکن مال اس کو دے دیا گیا اور اس کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ تمہارا اپنا ہے، اس کو جہاں چاہو خرچ کرو۔ اچھا، یہاں ذہن میں رہے کہ نام سورت کا سورۃ النساء ہے، لیکن تاکید اس میں مردوں کو مخاطب کر کے کی گئی ہے بار بار، لیکن چونکہ عورتوں کے بارے میں تاکید ہے اس وجہ سے سورۃ النساء کہا گیا۔ اور وراثت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ جو اس کو مقرر کر کے اس کی پابندی نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ وراثت یہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر کر دیے گا نا، ابھی بیٹیوں کے حصے معاف کروا دینا، بہنوں کو نہ دینا، جہیز دے دیا بس کافی تھا اتنا، جو اس کو پورا نہیں کرتا اس کے لیے جہنم کی وعید دے دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ جو مسائل ہم نے سنے
ان کو تفصیل سے سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.